سب سے پہلے دین کی دعوت ہمیں جو ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینی چاہیے، جو ہمارے آس پاس ہیں رشتہ دار ہیں تو ان کو دین کی دعوت دینی چاہیے، کنبے قبیلے سے شروع کر دینی چاہیے۔ جس طرح یہ آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دیں، ان کو ڈرائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جو ہے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دعوت دی، یا بنی فار یا بنی عدی قریش کے قبیلوں کو اکٹھا کیا اور ان کو دعوت دی کہ اگر میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ ایک لشکر جو ہے تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ تو کافروں نے کیا کہا تھا؟ ما جرمنا علیک الا صدق، ہم نے تو آپ کے اوپر سچائی ہی کا تجربہ کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہارے پاس آیا ہوں، ایک سخت عذاب کی خبر لے کے آیا ہوں۔ تو ابو لہب نے کیا کہا؟ تباً لگا، تیرے لیے تباہی ہو سارا دن، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے کہ تو ہمیں یہ بات بتائے۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر سورۃ تبت یدا ابی لہب نازل کی کہ تیرے ہاتھ، ابو لہب کے ہاتھ بھی ہلاک ہوں اور وہ خود بھی تباہ برباد ہو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت ہے کہ سب کو اکٹھا کیا، ایک دوسری مرتبہ بھی اکٹھا کیا، ایک مرتبہ رشتہ داروں کو اکٹھا کیا، ان کو دعوت دی، دوسری مرتبہ سب قریش کے قبائل تھے ان کو عام اور خاص سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا یا بنی کعب لوئی انقذوا انفسکم من النار، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ اسی طرح بنی عبد شمس ان کو یہ بولا، یا بنی عبد مناف، یا بنی ہاشم، یا بنی عبد المطلب، یا فاطمہ، ان سب کو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ انقذوا انفسکم من النار، کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ حتیٰ کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جو لگتے جگر اللہ کے رسول کی پیاری بیٹی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو بھی فرمایا انقذی نفسکی من النار، آپ بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ لا املک لکم من اللہ شیئا، میں آپ کو قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ لیکن آج کے ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر، ہمارے مرید جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایک دوسرے کو قیامت کے دن کیا آئیں گے؟ ایک دوسرے کام آئیں گے، مدد کریں گے، سفارش کریں گے، حالانکہ اللہ رب کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر کسی سفارش کریں گے وہ بھی اللہ رب العالمین کی اجازت کے ساتھ کریں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کے قبیلوں کو کہ اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کی طرف سے کچھ کفایت کرنے والا نہیں ہوں۔ اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی فرمایا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ فاطمہ بنت محمد کو بھی فرمایا آپ مجھ سے جتنا مال طلب کرنا چاہتی ہو مجھ سے لے لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں آپ کو کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس دنیا میں اور آخرت کے اندر بھی۔ یہ عقیدہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ خود بخود کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ رب العالمین کی اجازت ہوتی ہے، اللہ کی منشا کے ساتھ سارا معاملہ چلتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا، نہ دنیا کے اندر نہ آخرت کے اندر۔